ویلکم بیک ناظرین. اور مجھے پتا ہے کہ میرا یقین نہیں ختم ہوا ہوگا, آپ سب مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور آپ بریک سے پہلے بھی دیکھ رہے ہوں گے, بریک میں بھی آپ ساری ایڈز دیکھ رہے ہوں گے, ابھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے. دیکھا, یہ تو ہمارا کمال ہے. اچھا جی, ہم بات کرتے ہیں سیلف اسٹیم پہ. اس بار بیوی نے بڑا ویلڈ کوشچن پوچھا ہے کہ سیلف اسٹیم اور ایگو کا کیا کوئی ڈائریکٹ لنک ہے. وہ بات ہم نے شروع میں ڈاکٹر معیزم مونولوگ میں بھی تھوڑی سی واضح کی تھی اور پھر ہم نے بعد میں بھی اس کو ڈسکس کیا. ایک اور چیز بھی ہے کہ جن لوگوں میں لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے, یعنی وہ اپنے آپ کو جب ویلیو نہیں کرتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسروں پہ چھا جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس میں ایگو جو ہے پریڈومیننٹ آ جاتا ہے. ایگو کیا کرتا ہے کہ ایگو آپ کو دنیا سے کاٹ دیتا ہے, دنیا سے, یعنی آپ کو اپنی ذات کی ٹرو ویلیو نہیں پتہ ہوتی. ایک بندہ جس کو پہچان ہو کہ سونا اور پیتل میں فرق کیا ہے, تو جو شخص میں ایگو زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر پیتل اور سونے کی پہچان نہیں ہوتی. اوکے, اس کے اندر بڑی عجیب سی بات ہے, اس کے اندر پہچان نہیں ہوتی. کیونکہ اب میں اپنی بات کروں گی کہ کچھ گھنٹے پہلے تک میرا بھی ایگو بڑا ہائی ہو گیا تھا اور میں اپنے والد سے بڑا اپنا ایگو سے لڑائی کر رہی تھی کہ نہیں یہ غلط ہے, آپ کو نہیں پتا, مجھے زیادہ پتا ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا تمہاری سیلف اسٹیم کو کیا ہوا. انہوں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ تو کہتے تم مطلب کیا, کیوں ایک ہی بات کے پیچھے آگے پیچھے گھومے جا رہی ہو. اور میرا صرف ایک موٹیو تھا کہ میں اپنا پوائنٹ کلیئر کروں, میرا صرف کہ میں نے جو بولا ہے وہ صحیح ہے اور میں اس کو کلیئر کروں. تو انہوں نے بولا تو مجھے تمہارا پوائنٹ سمجھ آ گیا اور میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ اس پوائنٹ سے آگے یہ ہے, تم اسی پوائنٹ پہ اٹکی ہوئی, تم آگے نہیں بڑھ رہی. تو میں نے کہا ہاں یار یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی, لیکن میں نے پھر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. میں آپ سے سامنے کنفیس کر رہی ہوں کہ میں نے سمجھنے کے بعد بھی ایکسیپٹ نہیں کیا, صرف اس لیے نہیں کیا کہ میں ایکسیپٹ کروں گی تو میں کہیں غلط ثابت نہ ہو جاؤں. ایگو کا مسئلہ ہے. یس, دس از ایگو. لیکن میرا ایگو شیگو کوئی نہیں تھا, میں نے بعد میں سوری بول دیا. میں کھاواں گا مجھے ہر جگہ میری نہیں, میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو, بیکاز ناظرین ایسی سچویشنز ہوتی ہیں نا فیملیز میں, تو یہاں اگر ایک آدمی پوری کوشش کرے کہ بس یہ ثابت ہو جائے کہ میں صحیح تھا, تم غلط. اچھا, ہمارے ساتھ آف ایئر ہمارے ساتھ ارم کی کال تھی اور انہوں نے ایک بات کی, بڑی انٹرسٹنگ سے سوال پوچھا ارم نے. بہت پیاری سی ہماری کالر ہے وہ, لیکن وہ بیچاری جب بھی کال کرتی ہے تو آف ایئر آ جاتی ہے. ان کا نام بھی ہمارے ساتھ واؤچر کے اندر ان کا ایڈڈ ہوا ہے. اور انہوں نے سوال پوچھا کہ جب جو فزیکل کسی میں اگر کوئی ڈسیبلٹی ہو یا کوئی ایشو ہو کسی کے اندر, تو اس سے لوگ بول کے اس کی سیلف اسٹیم ختم کر دیتے. تو ارم اس بات پہ ہم آئیں گے کیونکہ آج ہم آپ کو موٹیویشنل چارٹ کے بارے میں بتانے والے ہیں. ایک ہیرارکی چارٹ ہے اور اس کے اندر یہ اٹس آل اباؤٹ ہاؤ ٹو بوسٹ واٹ آر دا فیکٹرز آف سیلف اسٹیم. انسان جو نہیں, بیسیکلی میسلو کی ایک تھیوری ہے جو MBS کو پڑھائی جاتی ہے. اب وہاں کیسے پڑھائی جاتی ہے مجھے نہیں پتا, مگر ہم یہ ڈفرینٹ طریقے سے بتائیں. ویسے ایک بات ہے کہ اکثر پڑھانے والے ٹیچرز بہت اچھے ہوتے ہیں, لیکن ایک بات کی ڈیپتھ ہوتی ہے اور اس ڈیپتھ کو ایک چیز ہے کہ آپ کو بتا دیا جی پانی پیاس بجھاتا ہے, اور وہ پانی آپ کی ویسے بھی اگر آپ نارملی گلاس پئیں گے تو بھی بجھائے گا, لیکن اگر آپ کو اس کی انٹینسٹی اس کی ڈیپتھ بتاؤ کہ کتنا امپورٹنٹ ہے, تو جب آپ پیئیں گے تو آپ کو اس کی اتنا ہی شکرانہ آپ کے ذہن میں ہوگا. تو آپ کو ہم آج بڑی ڈیپ میں یہ چیز سمجھانے کی کوشش کریں. اچھا جی, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو موٹیویشنل چارٹ ہے وہ ہم کالر کے بعد ایک ڈسکس لے سکتے ہیں. کالر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ؟ میں منیبہ بات کر رہی ہوں. منیبہ صاحبہ اپنا ذرا ٹی وی کا والیوم سلو کر دیں, مجھے میری آواز سنائی دے رہی ہے. صحیح ہے, میں نے کر دیا. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر, آپ سب کی دعائیں. جی بتائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام منیبہ. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر مجھے ایک ہی کویشچن پوچھنا ہے. جی پوچھیں. کہ کیا کوئی ایسا ٹیسٹ یا کوئی ایسی ٹیکنیک ہے کہ جس سے ہم اپنے اندر کی سیلف اسٹیم کو یہ کر سکیں کہ ہمارے اندر لو ہے یا ہائی ہے؟ اوکے چلو اس کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ فار یور کال, اور ٹی وی کا والیوم سلو کر کے کال کیا کرو بیبی. ٹیک کیئر, بائے بائے. ویسے میں نے بہت ساری ٹپس تو ابھی لیکن ہم نے جو اسکیل کی بات کی ہے نا, وہ اسکیل پہ ہم کل اس پہ اب کل کرو کہ ابھی بات نہیں کرو. کل ہم دو چیزیں, کل آئیڈینٹیفائی کرنا کہ میری سیلف اسٹیم لو تو ہے یا نہیں ہے, اور پھر اگر ہے تو کیا کرنا. کل پورا پروگرام اس پہ. اچھا, یہ جو اسکیل ہے اس کا نام سیلف اسٹیم ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں 0 سے لے کے 10 تک نمبر ہوتے ہیں. 0 being the least and 10 being the most, یعنی کہ 0 being the lowest and 10 being the highest. تو lowest سیلف اسٹیم اور ہائیسٹ سیلف اسٹیم پہ ہم کل آپ کو اسکیل بھی یوز کرنا سکھائیں گے. تب تک آپ خود بھی اپنے سیلف ججمنٹ اور جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں اس سے آپ خود بتائیں کہ آپ اسکیل پہ کہاں کھڑے ہیں. اچھا جی, اب یہ جو ہم ایک ہیرارکی چارٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے اندر آپ نے بتایا ہے کہ یہ ایک سیلف اسٹیم مطلب ایک سیلف ایکچولائزیشن تک جاتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن سٹارٹ یہ فزیولوجیکلی ہوتی ہے. دیکھیں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک جذبہ محرکہ ہوتا ہے, اردو میں ہم یہ کہیں گے. ہم نے اس کو ڈیفائن, ہمارا اپنا جو مائنڈ سائنسز کے حوالے سے جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اس سے, اور اس میں 4 بیسک ہیومن موٹیویشن ہوتے ہیں, اور یعنی آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا اس کام کا, ٹھیک ہے, کون سی چیز آپ کو ڈرائیو کرتی ہے, لے کے جاتی ہے,
اس کو ہم ہیومن موٹیویشن کہتے ہیں. اب میسلو کی اپنی تھیوری ہے, اس کے حوالے سے جو پہلی ہوتی ہے وہ بیسک انسان کی فزیولوجی ہوتی ہے, یعنی لیکن سانس لینا. اس کو سانس لینا اس لیے ضروری ہے کہ زندگی ہے, زندگی کے تو سب کچھ ہوگا. اسی طرح پیاس ہے, پیاس لگے گی تو آپ کو پینا, تو آپ پانی اس لیے بھی پیتے ہیں کہ آپ کو پیاس لگتی ہے, پھر آپ کو بھوک لگتی ہے. اب اس بھوک کے لیے آپ خوراک تلاش کرتے ہیں. تو اس کی مثال یوں ہے کہ فار ایگزامپل آپ کوئی کام کرتے ہیں, اس لیے آپ کام کرتے ہیں, 8 گھنٹے کرتے ہیں, 4 گھنٹے کہتے ہیں, کہ اس سے آپ کھانا خرید سکیں تاکہ آپ اپنا پیٹ بھر سکیں, آپ کے پاس شیلٹر ہو جس کے نیچے آپ رہ سکیں. اسی طرح آپ کی جو جسمانی نیڈز ہوتی ہیں, جیسے فار ایگزامپل آپ کے جسم میں ایک بیلنس ہوتا ہے منرلز کا, سالٹ کا, ہارمونز کا, انزائمز کا, وہ بھی آپ کی بیسک ایک موٹیویشن ہوتی ہے تاکہ آپ کی زندگی برقرار رہے. یعنی زندہ رہنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے لووسٹ لیول پہ, ہاں, جسم سے غلاظت کا جانا, آپ ظاہر روکیں گے نہیں اپنی یورین کو یا کسی غلاظت کو, تو یہ بیسک نیڈ ہوتی ہے انسان کی سروائیول کی, زندہ رہنے کی. یہ وہ بیسک نیڈز ہے جس کی ارج ہوتی ہے انسان کے جسم کے اندر. فار ایگزامپل سانس لینا زندگی کے لیے ضروری ارج ہوتی ہے, ارج ہی ہوئی نا سانس لینے کی. آپ سانس اس لیے لیتے کہ آپ کو زندہ رہنا ہے, مطلب اگر نہ ہو تو آپ کو ہوگا نا سانس لینی ہے مجھے. موٹیو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو زندہ رہنا ہے. اب ایسا کھانا ہوتا ہے کہ بھوک لگی تو بھوک کو پانی, پیاس لگی تو پانی پئیں گے آپ, اور اگین آپ کی ایکسکریشن ہے تو آپ کا جب جسم میں غلاظت زیادہ ہو جائے گی تو آپ اس کو ایکسکریٹ بھی کریں گے, باہر بھی نکالیں گے. تو اٹس بیسکلی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ فزیولوجیکل جو سب سے بیسک لیول ہو بیسک نیڈس کی, جو آپ کی فزیولوجیکلی جو آپ کی نیڈس ہوتی ہے جس میں یہ ساری کی ساری آپ کو اور دوسرے حیوانات کو ایک سکیل پہ رکھتی ہے. ایک سکیل پہ رکھتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے سدرا صاحبہ. السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ آپ کراچی سے بات کر رہی ہیں نا؟ نہیں, میں ملتان سے بات. آپ ملتان سے بات کریں تو آپ لاہور کے ہمارے جو واؤچر انہوں نے اس میں آپ کا نام ڈالیں. جی بالکل ڈال دیں. کیونکہ لاہور میں جو ورک شاپ ہو رہی ہے ریکی کی وہ 13 تاریخ کو ہو رہی ہے, تو آپ 13 تاریخ کو لاہور آ سکیں گی ریکی کرنے؟ ارو جیسے ہے کہ میں ریکی میں مطلب سے کر چکی ہوں, 3rd لیول تک. 3rd لیول تک کر چکی ہیں, ماشاءاللہ. چلے ہاں جی 41 کی اگر ہو سکے تو. چلے اگر ہمیں کل دیکھیں گے ہم واؤچر نکال کے, جس کا بھی نام اگر آپ کا نام آئے تو ہم آپ کو 41 کا دے دیں گے, نہیں آئے تو باقیوں کو ریکی کا دے دیں گے. ٹھیک ہے, اچھا چلے آپ بتائیں. اچھا اروج, ایک یہ ہے کہ میں ایک تو آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے, اور میں اس کو Day 1 سے واچ کر رہی ہوں آپ کا, لیکن کال پہلی دفعہ کی ہے. کوئی بات نہیں, لیکن تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ, تھینک یو. ہاں جی, کال اس لیے پہلی دفعہ کی ہے کیونکہ کال ایک تو مل بھی گئی ہے, دوسری بات یہ ہے کہ لائیو میں پہلی دفعہ واچ کر رہی ہوں ہمیشہ, مطلب نیٹ پہ, کیونکہ ہمارے وہاں آتا نہیں ہے یہاں پر. تھینک یو سو مچ سویٹ ہارٹ. اور تمہارے ٹیچر آ جائیں یہاں پہ, اپنے ٹیچر سے تو بات کرو. اچھا میں نظر آ رہا ہوں, اپنے ٹیچر سے تو بات کرو. السلام علیکم. بالکل, السلام علیکم سر. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. ملتان میں ٹھنڈ بہت ہے؟ جی سر, ملتان میں بھی کافی ٹھنڈ ہے. ملتانی حلوہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ عروج تو کھانے پینے کی یاد آتا. انشاءاللہ آؤں گی تو ضرور لے کے آؤں گی, اگر میں آ سکی تو انشاءاللہ کوشش ہوگی. چلیں, کوئی نہیں. بٹ آپ بتائیں سیلف اسٹیم پہ کچھ کہنا چاہیں گی؟ سیلف اسٹیم پہ سر ایک کوشچن پوچھنا ہے میں نے. سر ایسا ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان مطلب کہ سیلف اسٹیم بہت اس کی ہائی ہوتی ہے, لیکن اگر مسلسل اس کو فیلئرز ہوتے رہے لائف میں تو ایک پوائنٹ پہ اگر اس کی سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے اور وہ اس پہ لنگر آن بھی کرتا ہے, تو کیا یہ ایک نارمل ریئیکشن نہیں ہے؟ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلے کی طرح ویسا ہی بہیو کرے, پہلے کی طرح وہ واپس ویسا ہی ہو جائے, لیکن یہ ایک نارمل ریئیکشن ہے. تو پھر سر یہ کوشچن تھا. چلے اس بات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں, بٹ جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ. آپ کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج, کیونکہ مجھے بہت پیاس لگی تو میں زیادہ نہیں بول رہی, بٹ آپ دیکھتے رہیے گا اور کہیں مت جائیے گا.